1938 میں دو جرمن سائنٹسٹ یورینیم کے ایٹم کو توڑتے ہیں۔ اس ایٹم کو توڑنے کی وجہ سے بے تحاشا انرجی ریلیز ہوتی ہے، یہ دنیا کا پہلا نیوکلیئر فشن ری ایکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ یہ ریسرچ جرمنی کے ریسرچ جرنل کے اندر شائع کر دیتے ہیں۔ 1939 میں صرف ایک سال بعد ہی جرمن سائنٹسٹ آئنسٹائن ایک لیٹر بھیجتے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کو۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ ان کو شک ہے کہ نازی فوج شاید کوئی نیوکلیئر ویپن بنا رہی ہے اسی نیوکلیئر فشن ری ایکشن کی مدد سے۔ چنانچہ وہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی ریسرچ اس فیلڈ میں تیز کر دیں۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ امریکہ کو چاہیے کہ اس کے پاس تو یورینیم اچھا نہیں ہے تو وہ کینیڈا یا اسپیسیفکلی بیلجین کانگو سے یورینیم منگانا شروع کر دے۔ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جرمنی نے اب یورینیم کی سیل پر پابندی لگا دی ہے۔ یہ آخری بات پریزیڈنٹ کے سر میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیتی ہے۔ اسی دوران سوویتس یا رشینز یہ نوٹ کرتے ہیں کہ نیوکلیئر فشن کی فیلڈ کے اندر ریسرچ بہت کم ہو گئی ہے، کوئی نئے ریسرچ جرنلز نہیں آ رہے۔ ان کو یہ شک ہوتا ہے کہ شاید ریسرچ تو ہو رہی ہے مگر کیونکہ نیوکلیئر ویپن کی فیلڈ میں ہو رہی ہے اسی وجہ سے مزید ریسرچ شائع نہیں کر رہے یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اور جرمنی بھی۔ ساتھ میں سوویت کے سپاہی جو کانگو کے اندر ہوتے ہیں وہ وہاں پہ نوٹ کرتے ہیں کہ امریکن شپس یورینیم بھر کے جا رہی ہیں۔ چنانچہ ان کا یقین پکا ہو جاتا ہے۔ وہ اسٹالن کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنا نیوکلیئر ویپن پروگرام شروع کر دینا چاہیے۔ اس کے کچھ سالوں بعد ہی جرمنی اور سوویتس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے نیوکلیئر ویپن پروگرام پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن امریکہ بازی لے جاتا ہے۔ وہ پہلا نیوکلیئر ویپن بنا بھی لیتا ہے اور پہلا اٹامک بم وہ پھاڑ بھی دیتا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر۔ اس دن پوری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ ایٹم بم کتنی بڑی تباہی لا سکتے ہیں انسانیت پر۔ لاکھوں کے قریب لوگ جل کر خاک ہو جاتے ہیں اور پورا انفراسٹرکچر ان شہروں کا تباہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کچھ سالوں بعد ہی پوری دنیا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی سائن کرتی ہے۔ اس کے مطابق وہ کنٹریز جن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہے وہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ وہ جن کے پاس نہیں ہے وہ نئے نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے۔ اس کے کئی سالوں بعد اب ہم دوبارہ اپنے آپ کو اسی سینیریو میں دیکھ رہے ہیں۔ کئی سائنٹسٹ نے وارن کیا کہ اس دور کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوکلیئر ویپن سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر اس کو نیگیٹیولی یوز کیا۔ اسی وجہ سے امریکہ نے چائنا پر سیمی کنڈکٹر سیل پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ کوئی بھی کمپنی جو امریکہ کا سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر یوز کر رہی ہے وہ چائنا کو سیمی کنڈکٹر سیل نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے بہت بڑا سیمی کنڈکٹر کا بلاک لگ چکا ہے چائنا پر، جس کی وجہ سے چائنا کی بہت ساری کمپنیز نے سفر کیا، اسپیسیفکلی ہواوے نے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے چائنا کو ہائی اینڈ نویڈیا گرافک کارڈز پر بھی سیل پر پابندی لگا دی ہے کیونکہ یہ گرافک کارڈز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کمپنیز جو آن لائن رینڈرنگ کر کے دے رہی تھی چائنیز کو، یعنی کہ چائنا کو خود گرافک کارڈز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، امریکہ نے ان پر بھی بین لگا دیا۔ چنانچہ چائنا پر ایک مکمل بین لگ چکا ہے اس ہائی اینڈ ٹیک کے اندر، لیکن چائنا نے کہا کہ وہ خود انویسٹمنٹ کرے گا اب ان فیلڈز کے اندر۔ اس نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہے سیمی کنڈکٹر اور گرافک کارڈز کے اندر، جہاں تک کہ کئی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز نے کہا ہے کہ چائنا کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، وہ جلدی خود یہ چیزیں بنا لے گا، جس کی وجہ سے امریکہ یا کوئی اور کنٹری پھر اس کی پروگریس کو کنٹرول یا روک نہیں سکے گا کیونکہ وہ خود ہر چیز بنا رہا ہوگا۔ اس کے علاوہ چائنا نے بین لگا دیا ہے دو بڑی دھاتوں پر جو سیمی کنڈکٹر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور جرمنی کے کمپنیز نے کہا کہ چائنا کا ریئر ارتھ میٹلز کا بلاک ہمیں رشیا کے آئل بلاک سے بھی زیادہ ہیوی پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب ہم خود ریسرچ کریں گے ریئر ارتھ میٹلز پر اور اپنی میٹلز خود نکالیں گے تاکہ ہمیں چائنا پر ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے۔ چنانچہ دو بلاکس علیحدہ بن چکے ہیں، ایک ویسٹرن ایلائز کا اور ایک کمیونسٹ بلاک، جن کے اندر اب ہائی اینڈ ٹیکنالوجی کا ٹرانسفر ختم ہو چکا ہے۔ اب یہ دونوں بلاکس اس ٹیکنالوجی کے اندر خود آگے بڑھیں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر خود آگے بڑھیں گے، اپنے سیمی کنڈکٹرز بنائیں گے اور ایک دوسرے کی گروتھ کو کنٹین یا روک نہیں سکیں گے کیونکہ سارے خود ہر چیز بنا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم کچھ عرصے بعد ہی ہمیں خطرہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیلڈ کے اندر کچھ ایسے ویپنز دیکھیں گے جو اٹامک ویپن سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ تھینک یو۔